سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر بھی کرتا ہے، روتا دھوتا بھی ہے، چیختا چلاتا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، ننگا بھی ہے، خاک آلود بھی ہے، پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے، خون رس رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، کلکاریاں مارتا ہے، ہچکی بندھ جاتی ہے کہ اللہ یہ دے دے وہ دے دے۔ کیوں دیں بھائی؟ چپ پھٹ جا۔ یا اللہ میں نے بڑی مار کھائی، ملنا چاہیے، میں نے اتنا طویل سفر کیا، ملنا چاہیے، میں پاکستان سے بھاگتا ہوا حج کرنے آ گیا، میں فلاں عمل کے لیے چلا گیا، تو میری حاجت پوری ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کی ہر دعا اس کے منہ پہ اللہ مار دیتا ہے، قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے پہلے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کی۔ اس کا رزق حرام، اس کے کپڑے حرام کے، اس کا خون حرام کمائی سے بنا، اس کے جسم پہ گوشت حرام کا، وہ سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر اس کی دعا کیوں قبول کی جائے؟ پہلے توبہ کرو۔ التائبین العابدین، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کو عبادت پہ مقدم رکھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت ہی ٹھیک نہیں، جب اس نے اپنی نیت کا قبلہ درست نہیں کیا، اس میں اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، اور گناہوں سے تائب ہو کر نیکی کی راہ پہ چلنے کا عزم نہیں، تو دعا تو نہیں پھر سنی جائے گی۔ سرکار فرماتے جب کوئی دعائیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میں تیری دعا، تیری آہوزاری، یہ تیرا بلکنا، تیرا چیخنا چلانا قبول کروں، لیکن میں کیسے قبول کروں؟ اس کے آگے تو نے خود ایک بند مانا ہوا ہے، ایک رکاوٹ رکھی ہوئی ہے، پیچھے سے رحمت کا پانی اور چشمہ آ رہا ہے، آگے تو نے بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، وہ پتھر ہٹا مارک، خود کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ پتھر تمہارا گناہ ہے، معصیت ہے، نماز تو نہ پڑھے، روزے تو نہ رکھے، حج تو نہ کرے، زکوٰۃ تو نہ دے، حرام خوری تو نہ چھوڑے، جھوٹ تو نہ چھوڑے، بددیانتی تو کرے، خیانت تو کرے، حسد، کینہ، لالچ، تکبر جو ہے وہ تیرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، ہر برا کام تمہارے وجود میں ہے، تو اب جو ہے تو تمہاری دعا اور تمہاری عبادت کیسے قبول ہوگی؟